السلام و آداب ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے ایک نئی نظم خواب آزادی، جس کے لکھنے والے ہیں شوکت تھانوی صاحب۔ خواب آزادی، اس سے سوالات آتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے خواب آزادی؟ آزادی کا خواب دیکھنا، ٹھیک ہے، آزادی کا خواب۔ ایک بندہ ہے شوکت تھانوی، یہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے اور اسی احساس کو اور جذبات کو، خیالات کو قلم بند کیا ہے شاعری کے انداز میں۔ اپنی آزادی کا خواب میں نے رات کو، اپنی آزادی کا دیکھا خواب میں نے رات کو، یاد کرتا ہوں میں اپنے خواب کی ہر بات کو۔ ٹھیک ہے، تو دو مصرع مل کر کے ایک شعر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں رات اور بات، یہ دونوں کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ ہیں، تو ایسے الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں اور ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ دیکھا کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں، یہ ہوا محسوس جیسے خود میں زندہ باد ہوں۔ اب مجھے قانون کا ڈر کیا، میرا قانون ہے، خود ہی کوزا گر وہی مضمون ہے۔ جتنی تھی پابندیاں وہ خود میری پابند ہیں، وہ جو مائی باپ تھے حاکم وہ سب فرزند ہیں۔ ملک اپنا، قوم اپنی اور سب اپنے غلام، آج کرنا ہے مجھے آزادیوں کو احترام۔ جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو، میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوارے سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور۔ اپنی آزادی کا دیکھا خواب میں نے رات کو، اپنی آزادی کا یعنی رات کو میں نے جو خواب دیکھا تو اس میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں آزاد ہوں۔ کس بنیاد پر آزاد ہوں اور آزاد ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس نظم میں دیکھتے ہیں۔ یاد کرتا ہوں میں اپنے خواب کی ہر بات کو، یعنی خواب میں شوکت تھانوی صاحب نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ایک ایک بات کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا دیکھا خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں ہر قید سے آزاد ہوں۔ قید سے آزاد ہونا کا کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے، قید ہونا اپنے سے یعنی ایک ایسی جگہ رہنا، ایسی جگہ رہنا جہاں آپ کو ہر وہ کام جو آپ خود سے کر سکتے ہیں وہ نہ کر سکیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قید کہتے ہیں۔ اور قید کا متضاد لفظ کیا ہے؟ رہا ہے۔ قید کا رہا اور آزاد بھی ہے۔ یہ ہوا محسوس جیسے خود میں زندہ باد ہوں، یہ ہوا محسوس جیسے خود میں یعنی اپنے آپ میں زندہ باد ہوں۔ ٹھیک ہے، زندہ باد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندہ باد زندہ رہنے والا، فارسی مرکب لفظ ہے زندہ باد، زندہ رہنے والا۔ اب مجھے قانون کا ڈر کیا، میرا قانون ہے، خود ہی کوزا گر وہی مضمون ہے۔ اب مجھے قانون کا ڈر کیا، یعنی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، تو خواب میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب آزادی مجھے مل گئی ہے تو مجھے کون روکنے والا، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اب مجھے قانون کا ڈر کیا، کوئی ڈر نہیں ہے، میرا قانون ہے، میرا قانون۔ دیکھیے ایک یہاں لفظ ہے میرا، ایک میرا ہوتا ہے میم یہ رے الف، اور ایک یہاں ہوتا ہے میرا۔ تو اس میں شک میں نہ پڑیے گا، کیونکہ یہ شاعری کے انداز میں جب بات لکھی جاتی ہے، شاعری کے فارم میں جب کوئی بات لکھی جاتی ہے تو ایک ہی لفظ کو الگ الگ انداز میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ میرا یا سے بھی لکھا جاتا ہے اور بنا یا کے بھی لکھا جاتا ہے۔ دونوں کی میننگ سیم ہے، صرف شعر کی وزن کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے یہ ہٹا دیا گیا ہے تاکہ شعر میں خوبصورتی آئے، ردم بنے، ترنم اس میں آئے، اس میں گانے کا جو انداز ہوتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہیں، لبے آب گنگ، گنگا کے دریا کے کنارے۔ تو گنگ کا وہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہاں بھی گنگ کا مطلب گنگا ہوتا ہے، تو گنگ کیوں لایا ہے وہاں؟ شوکت اس کی کیا نام، حافظ جالندھری کی نظم ہے، بے درنگ اور گنگ، اسی کو وزن کو بنانے کے لیے، برابر رکھنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو ہو سکتا ہے آپ کی نظروں میں بہت سارے ایسے الفاظ گزرے ہوں، جیسے یہاں میرا ہے میرا بولتے ہیں، جیسے گر ہے اگر بولتے ہیں، گنگ ہے گنگا بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خود ہی کوزہ، کوزہ کسے کہتے ہیں؟ مٹی کے برتن کو بولتے ہیں، مٹی کا پیالہ کلڑ کو بولتے ہیں کوزہ۔ خود ہی کوزہ گر، تو کوزہ گر کسے کہتے ہیں؟ برتن بنانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ کوزہ گر بولتے ہیں۔ وہی مضمون ہے وہی میری بات ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے شوکت تھانوی اس نظم میں، اس شعر میں شوکت تھانوی یہ کہنا چاہتا ہے، اب مجھے قانون کا ڈر کیا، میرا قانون ہے، یعنی میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کوزہ گر جو ہوتا ہے وہی مٹی وہ کرتا ہے، وہی مٹی گونتا ہے، وہی پیالی بناتا ہے۔ تو اب وہ جس سانچے میں جس برتن کو جیسا چاہے گا ویسا ڈھال سکتا ہے۔ اسی طرح شوکت تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، میں جیسا چاہوں گا، اب چونکہ قانون کا ڈر تو ہے نہیں مجھے، تو میں جیسے چاہوں گا ویسا کروں گا۔ وہی مضمون ہے وہی میری بات ہے۔ جتنی تھیں پابندیاں وہ خود میری پابند ہیں۔ اب جتنی پابندیاں میرے اندر تھیں، یا جس رولز اور ریگولیشن جو تھے، وہ سب اب میرے پابند ہیں۔ میں جس کو چاہوں گا وہی ہوگا۔ وہ جو مائی باپ تھے حاکم، وہ سب فرزند ہیں۔ وہ جو حاکم جو حکومت کو چلاتے ہیں، حاکم کی جمع حکام، تو یہاں مائی باپ تھے، یعنی انہی کے انڈر میں ہم کام کرتے تھے، انہی کے رول اور ریگولیشن اصول و ضابطے کو فالو کرتے تھے، ہم مانتے تھے۔ لیکن اب نہیں، اب وہ سب میرے فرزند ہیں، میں جیسا کہوں گا ویسے ہی ہوگا۔ فرزند اس بیٹے کو کہتے ہیں جو باپ کی بات کو کبھی نہیں ٹالتا ہے۔ اسی لیے فرزند کا مطلب ہوتا ہے نیک بیٹا، ایسا بیٹا جو باپ کی فرما برداری ہمیشہ کرے۔ تو اسی لیے شوکت تھانوی نے یہ لفظ لایا، وہ سب فرزند ہے، میں جیسا کہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ ملک اپنا، قوم اپنی، اور سب اپنے غلام، آج کرنا ہے مجھے آزادیوں کو احترام۔ اب آزادیوں کو کس کا احترام کرنا ہے؟ شوکت تھانوی کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو میں تھوکوں گا ضرور، ٹھیک ہے۔ جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو میں تھوکوں گا ضرور، آپ نے وال میں دیکھا ہوگا، اسٹیشن وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ہر اس جگہ دیکھا ہوگا جہاں مطلب تھوکنا منع ہے تو لوگ وہیں تھوکتے ہیں۔ تو اب سزاوار سزا ہوگا نہ، یعنی اب کوئی سزاوار کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگا، جو سزا کے قابل ہوگا، سزاوار سزا کے قابل، اب اس کا کوئی سزا ہوگا، اور نہ کوئی قصور ہوگی، کیونکہ میں خود قانون کا بنانے والا ہوں، اور میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں، میں ہی جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اچھا، آخر شوکت تھانوی صاحب اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ پڑھے لکھے انسان ہے اور شاعری کرتے ہیں، اور شاعری میں اخلاقیات آتا ہے، اچھی چیزیں آتی ہے، لوگ سبق حاصل کرتے ہیں شاعری میں۔ اس کے باوجود بھی شوکت تھانوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوار سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور۔ تو شوکت تھانوی صاحب اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھو لوگوں کو جب کہا جاتا ہے، شوکت تھانوی صاحب اصل میں شوکت تھانوی کے زمانے میں جو اصول اور ضابطے تھے راہ چلنے کے، اور سرکاری جو قانون تھے، اس قانون پر لوگ اس زمانے میں کس طرح عمل کرتے تھے، اسی کو شوکت تھانوی نے شاعری کے انداز میں لکھ دیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھو جبکہ وہاں لکھا ہوا ہے بورڈ میں کہ مت تھوکو، اس کے باوجود بھی لوگ تھوک دیتے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ تو شوکت تھانوی اسی کو ایک مزاحیہ انداز میں کہا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوکت تھانوی جا کر کے دیوار وال میں جا کر کے تھوکے گا، نہیں، یعنی جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو، وہ طنز کرتے ہیں لوگوں پر۔ دیکھو کیسے لوگ ہیں یہاں، کہ یہاں لکھا ہوا ہے بورڈ میں کہ مت تھوکو، اس کے باوجود بھی لوگ تھوکتے ہیں۔ کس طرح کے لوگ ہیں؟ جس جگہ لکھا ہے مت تھوکو میں تھوکوں گا ضرور، اب سزاوار سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور۔ ایک ٹریفک کے پولیس والے کی کب ہے یہ مجال؟ ٹریفک پولیس کو دیکھ لیجئے، جو راستے کو جام لگانے نہیں دیتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ٹریفک پولیس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ٹریفک کے پولیس والے کی کب ہے یہ مجال؟ ایک ٹریفک کے پولیس والے کی کب ہے یہ مجال، وہ مجھے روکے میں رک جاؤں، یہ ہے خواب و خیال۔ یعنی
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ٹریفک پولیس والے جو ہوتے ہیں یہ ہم سب کی بھلائی کے لیے رہتے ہیں۔ راستہ جام ہو، آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ جلدی سے اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں، کسی طرح کا کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ترتیب اور اصول کے ساتھ ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم چلیں، لیکن نہیں، ایسا ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر سے مطلب اپنی گاڑیوں کو لے جا کر کے آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے تو شوکت تھانوی ایسے لوگوں پر طنز کرتے ہیں کہ دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ، اور لوگ اس کے ساتھ کیسا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ منع کرتے ہیں کہ رک بھائی، لائن سے جاؤ، لائن سے جاؤ، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو شوکت تھانوی ان لوگوں پر طنز کرتے ہیں جو ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں، کہ ایک ٹریفک کے پولیس والے کی کب ہے یہ مجال وہ مجھے روکے میں رک جاؤں، یہ ہے خواب و خیال۔ میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، ظاہر سی بات ہے، میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہے رکوں اور جس جگہ چاہے مڑوں، ٹھیک ہے۔ سائیکل کی رات میں بتی جلاؤں کس لیے، سائیکل کی رات میں بتی جلاؤں یعنی روشنی جلاؤں کس لیے، ناز اس قانون کی آخر اٹھاؤں کس لیے۔ ٹریفک پولیس کے رولز میں آتا ہے کہ آپ کو سائیکل کی بتی چلانا ہوگا تاکہ آنے والے کو یا جانے والے کو آپ کی سائیکل کی روشنی سے پتہ چلے کہ آپ جا رہے ہیں، لیکن نہیں، میں کیوں بتی جلاؤں بھائی، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے شوکت تھانوی صاحب لکھے ہیں، ریل اپنی ہے تو آخر کیوں ٹکٹ لیتا پھروں، کوئی تو سمجھائے مجھ کو یہ تکلف کیوں کروں۔ ہوتا ہے، ہندوستان حکومت کی، گورنمنٹ کی ریل ہے اور ہم سب کو جانا ہے۔ گورنمنٹ نے ہمارے لیے فیسلٹی دیا ہے کہ ٹرین پر آپ سفر کر کے آسانی سے اپنی منزل اور اپنے گھر کو جا سکتے ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اصول ہے کہ آپ اگر پلیٹ فارم میں کسی کو چھوڑنے آتے ہیں تو پلیٹ فارم ٹکٹ لیجئے، یا پھر اگر کہیں جاتے ہیں تو ٹکٹ لیجئے، سلیپر میں سلیپر کا، اے سی میں اے سی کا، جنرل بوگی میں جنرل بوگی کا۔ لیکن نہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹکٹ نہیں لیے اور ٹی ٹی چیک کرنے نہیں آیا تو آپ جا سکتے ہیں، مطلب جا سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹی ٹی کو معلوم نہیں ہوا تو نہیں پکڑ ہوگی، لیکن یہ قانوناً خلاف ہے، اگر پکڑا جائے گا تو آپ پر جرمانہ عائد ہوگا۔ لیکن یہ اچھے سٹیزن کی علامت نہیں ہے، آپ ایک ہندوستانی ہیں، وطن پرست ہے، آپ کے لیے یہ سہولیت کی گئی ہے تو آپ ٹکٹ کیوں نہیں کٹاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ٹکٹ نہیں کٹاتے ہیں، ٹکٹ نہیں لیتے ہیں، تو یہاں یہی کہتے ہیں شوکت تھانوی صاحب کے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ریل اپنی ہے تو آخر ٹکٹ کیوں لیتا پھروں، کوئی تو سمجھائے مجھ کو یہ تکلف کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ کیوں نہ رشوت لوں کہ جبکہ حاکم ہوں میں سرکار ہوں۔ آج کل گورنمنٹ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب سرکاری کام کرنے کے لیے دفتروں میں جاؤ، آفس میں جائیے تو پہلے پیسہ مانگتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں سیدھے کام نہیں ہوتا ہے تو پہلے پیسہ لیتے ہیں۔ تو شوکت تھانوی نے یہاں حاکموں پر طنز کیا ہے، کیوں نہ رشوت لوں کہ جبکہ حاکم ہوں میں سرکار ہوں، میں حاکم ہوں، میں پوسٹ ہولڈر ہوں، عہدے دار ہوں، میں کیوں نہیں پیسہ لوں گا، میں لوں گا پیسہ۔ تو اسی کو رشوت لینا کہتے ہیں۔ جب حاکم ہوں میں سرکار ہوں، تھانوی ہرگز نہیں ہوں، اب میں تھانے دار ہوں۔ دیکھو یا کتنے خوبصورت انداز میں شوکت تھانوی صاحب نے اپنے تخلص یعنی اپنے اس کا تھانوی کا جو لفظ استعمال کیا ہے کتنا بہترین انداز میں کیا ہے کہ تھانوی ہرگز نہیں ہوں، اب میں تھانے دار ہوں۔ یعنی شوکت تھانوی صاحب جو ہیں یہ تھانے کے رہنے والے ہیں، اور تھانے کے جو رہنے والے ہوتے ہیں اسی کو تھانے دار کہتے ہیں۔ تھانے دار، تھانے کے رہنے والے۔ تو یہاں دو لفظ میننگ نکل کر کے آتے ہیں۔ ایک تھانہ وہ ہوتا ہے جس میں پولیس والے رہتے ہیں، اور ایک تھانہ وہ ہوتا ہے شوکت تھانوی کا جہاں جو گھر ہے۔ تو شوکت تھانوی نے اپنے گاؤں کے نام کو یعنی تھانوی کو کتنا خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے۔ اس میں دو میننگ نکل کر کے سامنے آتی۔ ایک تو یہ ہے کہ تھانے دار، تھانے کا رہنے والا، یعنی شوکت تھانوی صاحب جہاں کے ہیں وہاں کا رہنے والا، اور ایک لفظ یہاں ایک میننگ نکل کے رکھ کے آتا ہے کہ پولیس جو تھانے میں رہتے ہیں اس کا مطلب۔ تو یہاں دونوں لفظ نکل کر کے سامنے آتا ہے، دو میننگ آتی ہے، ڈوئل میننگ۔ اسی کو کہتے ہیں کبھی کبھی شاعر جو ہوتا ہے نام کو کتنا خوبصورت انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ تھانوی ہرگز نہیں ہوں، اب میں تھانے دار ہوں۔ بات وہی ہے کہ تھانوی ہرگز نہیں ہوں، میں شوکت تھانوی نہیں ہوں، لیکن اب میں تھانے دار ہوں۔ تو پہلا والا تھانوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاقے کا نام ہے، اور دوسرے والے تھانے دار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں تھانے دار جو پولیس والے رہتے ہیں۔ تو اب میں تھانے دار ہوں، جو کچھ ہوں، جیسا ہوں وہ ویسا کر سکتا ہوں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ میں زیادہ پیسہ لوں گا، میں رشوت لوں گا، کون روکنے والا، آؤ تو دیکھتے ہیں اس کو۔
تو شوکت تھانوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے آج کے زمانے میں بہت سارے اس طرح کے مسائل دیکھے ملتے ہیں، ٹریفک رولز کو فالو نہیں کیا جاتا ہے بہت جگہ، اور رشوت خوری ہوتی ہے یہ بہت جگہ۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی جو جگہ ہوتی ہے اسٹیشن وغیرہ میں تھوکے جاتے ہیں، تو یہ جو دیکھا جاتا ہے نا، تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے شوکت صاحب کو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو لوگ کس طرح کرتے ہیں، اسی کو شوکت تھانوی صاحب نے وہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو شوکت تھانوی کے اس نظم کو اس طرح پڑھا جائے گا، اس کی ساری میننگس نکل کر کے سامنے آئے گی، سارے اس کے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ چور بازاری کروں یا شاہ بازاری کروں، مجھ کو حق ہے جس طرح چاہوں میں اپنا گھر بھروں۔ چور بازاری کروں، چور بازار ہوتا ہے جہاں پر ایسی چیزیں بکتی ہے جو مطلب چوری کیا ہو۔ شاہ بازاری مطلب کیا ہوتا ہے کہ مہاجنی کروں، زیادہ پیسہ بڑھا کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، مجھ کو حق ہے جس طرح چاہوں میں اپنا گھر بھروں، یعنی مطلب اپنے جیب بھروں جیسا ہو، مجھ کو یہ حق ہے۔ گھی میں چربی کے ملانے کی ہے آزادی مجھے، اب ڈرا سکتی نہیں گاہک کی بربادی مجھے۔ اب آپ گھی بیچنے جا رہے ہیں تو آپ گھی بیچنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں چربی ملا دیجئے۔ چربی ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ گھی زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ اسی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، جبکہ غلط ہے، ملاوٹ غلط چیز ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ گھی میں چربی کے ملانے کی ہے آزادی مجھے، اب ڈرا سکتی نہیں گاہک کی بربادی مجھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، گاہک کو پریشانی ہوتی ہے، گھر لے کر کے جاتا ہے تو ارے ہم تو گھی خریدنے گئے تھے، اس میں چربی ملا ہوا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملے ہوتے رہتے ہیں۔ میں ستمگر ہوں، ٹھیک ہے، ستمگر کا مطلب ظلم ڈھانے والا، ستم پیشہ ہوں، یعنی جو اس پیشے میں رہتا ہے ہر وقت ظلم و ڈاکو وغیرہ ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ستم ایجاد ہوں، یعنی ستم کو پیدا کرنے والا ہوں، ظلم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ مجھ کو یہ حق پہنچے ہیں کہ سب کے میں آزاد ہوں، مجھ کو یہ حق پہنچا ہے۔ یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، اچانک جب نیند کھلی تو یہ حقیر کا مطلب شوکت تھانوی اپنے آپ کو حقیق، ناچیز، خاکسار، انکسار کہتے ہیں۔ یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، اپنی آزادی ہی کی پابندیوں کا ہے اسیر۔ جب اچانک نیند کھلی تو شوکت تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو آزادی میں جو خواب میں دیکھا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جو مطلب آزادی کے رولز اور ریگولیشن ہے، ہم ان کی پابندی کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے شوکت تھانوی کی اس نظم کو پڑھا، اور اس نظم سے ہم نے یہ سیکھا کہ آج کے زمانے میں جو برائیاں جنم لیتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے کتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، پڑھنے میں اچھا بھی لگتا ہے، اور کام کی بات بھی ہے۔ جو بہترین شعراء ہوتے ہیں، جو بہترین شاعر ہوتے ہیں، ان کے لکھنے کا، ان کے پڑھنے کا، ان کے ان کی جو تحریریں ہوتی ہیں، یہی ان کی خوبصورتی ہے کہ وہ کس انداز میں لکھتے ہیں کہ کسی کو دل میں تکلیف بھی نہیں ہوتی اور اپنی بات کہہ لے جاتے ہیں۔ تو شوکت تھانوی ان شاعروں میں سے ایک شاعر ہیں جو اپنی مزاحیہ شاعروں میں سے ان کا نام شمار ہوتا ہے، اور اس طرح سے مطلب وہ شاعری کرتے ہیں۔ مصروں کو مکمل کیجئے، ملک اپنا، قوم اپنی، اور سب اپنے غلام۔ اچھا، اب سزاوار سزا ہوگا نہ کوئی بھی قصور، میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، تھانوی ہرگز نہیں ہوں، اب میں تھانے دار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیسے فل کیا جائے گا؟ اصل میں اس سے پہلے جو شعر لکھا ہوا ہے، آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد والا شعر جو لکھا ہوا، مصرع لکھا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، اس سے پہلے والا جو مصرع لکھا وہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد والا جو مصرع لکھا ہوا وہ مکمل کرنا ہے، اس سے پہلے والا جو مصرع لکھا ہوا ہے اس کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان لفظوں کے متضاد لکھیے، ٹھیک ہے۔ آزادی کا قیدی، قید کا رہا، زندہ آباد کا مرد آباد، غلام کا آقا، اسیر کا قید، بربادی کا آبادی، ٹھیک ہے۔ اس نظم کے شاعر شوکت تھانوی ہیں، جو اپنی ظرافت کے لیے مشہور ہیں، یعنی اپنی بات کو کس طرح سے رکھتے ہیں کہ اس میں مطلب نئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔
مزاحیہ ایسی نظم جس کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی یا مسکراہٹ آ جائے اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں پھیلی ہوئی خرابی پر چوٹ بھی کی جائے، وہ طنزیہ نظم کہلاتی ہے۔ اس طرح سے اس نظم کو ہم طنزیہ نظم کہہ سکتے ہیں۔ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا۔ وہ تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ تھانوی لگاتے تھے۔ ان کی نظم کا یہ مصرع، تھانوی ہرگز نہیں ہوں، اب میں تھانے دار ہوں، اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ اس میں انہوں نے تھانوی کی رعایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اس میں مطلب جو معنی الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے یہاں تھانوی سے تھانے دار، تھانوی سے تھانے کا رہنے والا، تو تھانے میں دو لوگ رہتے ہیں، تو اسی کو معنی خیز بنانا، لطف پیدا کرنے کے لیے خود کو تھانے دار کہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے شوکت تھانوی کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور شوکت تھانوی کی اس میں سب سے بہترین جو خوبصورت باتیں نکل کر کے سامنے آتی ہے، جو ہمارے اگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہے اہم باتیں اس نظم میں؟ شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر ہے۔ شوکت تھانوی تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے۔ شوکت تھانوی مزاحیہ شاعر ہیں۔ شوکت تھانوی ظرافت کے لیے مشہور ہیں۔ اچھا، طنزیہ و مزاحیہ نظم ایسی نظم جس کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی یا مسکراہٹ آ جائے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیوں پر چوٹ بھی کی جائے، ٹھیک ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ طنزیہ نظم کہتے ہیں۔ خواب آزادی طنزیہ و مزاحیہ نظم ہے۔ خواب آزادی نظم لکھنے والے شوکت تھانوی صاحب ہیں۔ اپنی آزادی کا دیکھا خواب میں نے رات کو، یاد کرتا ہوں اپنے خواب کی ہر بات کو۔ شاعر نے رات کو اپنی آزادیوں کا خواب دیکھا۔ شاعر تھانہ کا رہنے والا ہے، اسی مناسبت سے اپنے آپ کو تھانے دار کہا ہے۔ نیند کی آزادی کے بعد شاعر اپنے آپ کو اپنی ہی آزادی کی پابندیوں کا اسیر پاتا ہے۔ شاعر تھانوی کی رعایت کا مطلب ایک لفظ ہے کہ جب کئی معنی ہو اور اس لفظ کو معنی خیز بنانا، یعنی تھانوی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تھانے کا رہنے والا ہے، تو تھانے میں دو لوگ رہتے ہیں، پولیس والے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں معنی نکل کر کے سامنے لایا۔ لطف پیدا کرنے کے لیے خود کو تھانے دار کہا ہے۔ مزاحیہ شعراء میں سے اکبر الہ آبادی کا بھی نام آتا ہے۔ گھی میں چربی ملانے کا مطلب یہ ہے کہ گھی میں چربی ملا کر گھی کے حساب سے فروخت کرے، بیچے۔ یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، اس مصرع میں حقیر لفظ شاعر اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اس طرح سے یہ پوائنٹس، باتیں ہم آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کے لیے ہم جو کہانی ہے اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں سب کچھ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو سے اور زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملتے ہیں۔